نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سیرت سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے مطالعے کا موضوع ہے سابقہ انبیاء کے معجزات، معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی صنعت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون وملئہ۔ نشانیوں کے بعد کھلی صنعت سے مراد یا تو یہ ہے کہ ان نشانیوں کا ان کے ساتھ ہونا ہی اس بات کی کھلی صنعت تھا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، یا پھر نشانیوں سے مراد عصا کے سوا دوسرے وہ تمام معجزات ہیں جو مصر میں دکھائے گئے تھے، اور کھلی صنعت سے مراد عصا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے جو معجزے رونما ہوئے، ان کے بعد تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ یہ دونوں بھائی مامور من اللہ ہیں۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 116 اور 17 میں ارشاد ہے، انہوں نے جو اپنے انچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا، اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا اپنا عصا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم واوحینا الى موسى ان الق عصاک فاذا هي تلقف ما یأفکون۔ یہ گمان کرنا صحیح نہیں ہے کہ عصا ان لاٹھیوں اور رسیوں کو نکل گیا جو جادوگروں نے پھینکی تھی، اور سانپ اور اژدہے بنی نظر آ رہی تھیں۔ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عصا نے سانپ بن کر ان کے اس طلسم فریب کو نگلنا شروع کر دیا جو انہوں نے تیار کیا تھا۔ اس کا صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ سانپ جدھر جدھر گیا وہاں سے جادو کا وہ اثر کافور ہوتا چلا گیا، جس کی بدولت لاٹھیاں اور رسیاں سانپوں کی طرح لہراتی نظر آتی تھیں، اور اس کی ایک ہی گردش میں جادوگروں کی ہر لاٹھی اور ہر رسی بن کر رہ گئی۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 130 تا 133 میں ارشاد ہے، ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد ٹھہراتے۔ حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ یہ انتہائی ہٹ دھرمی اور سخن پروری تھی کہ فرعون کے اہل دربار اس چیز کو بھی جادو قرار دے رہے تھے جس کے متعلق وہ خود بھی بالیقین جانتے تھے کہ وہ جادو کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ شاید ایک بے وقوف آدمی بھی یہ باور نہ کرے گا کہ ایک پورے ملک میں قحط پڑ جانا اور زمین کی پیداوار میں مسلسل کمی واقع ہونا کسی جادوگر کا کرشمہ ہو سکتا ہے۔
اسی بنا پر قرآن پاک کہتا ہے کہ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 13 تا 14 میں ارشاد ہے، جب ہماری نشانیاں ان کی نگاہوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، حالانکہ ان کے دل اندر سے قائل ہو چکے تھے، مگر انہوں نے محض ظلم اور سرکشی کی راہ سے ان کا انکار کیا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، مگر انہوں نے محض ظلم اور سرکشی کی راہ سے ان کا انکار کیا۔ طوفان سے مراد غالباً بارش کا طوفان ہے جس میں اولے بھی برسے تھے، اگرچہ طوفان دوسری چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے، مگر بائبل میں ثالہ باری کے طوفان کا ہی ذکر ہے، اس لیے ہم اسی معنی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اصل میں لفظ قمل استعمال ہوا ہے جس کے کئی معنی ہیں، جوں، چھوٹی مکھی، چھوٹی ٹڈی، مچھر، سرسری وغیرہ۔ غالباً یہ جامع لفظ اسی لیے استعمال کیا گیا ہے کہ بیک وقت جوؤں اور مچھروں نے آدمیوں پر اور سرسریوں، گھن کے کیڑوں نے غلے کے ذخیروں پر حملہ کیا ہوگا۔ اور نشانیوں کا تذکرہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیات 101 اور 102 میں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا کہ اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی کی نازل کی ہوئی نہیں ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون، تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مثبورا۔ وہ 9 نشانیاں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس سے پہلے سورہ آراف میں گزر چکی ہیں، یعنی عصا جو اژدہا بن جاتا تھا، ید بیضا جو بغل سے نکالتے ہی سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا، جادوگروں کے جادو کو برسر عام شکست دینا، ایک اعلان کے مطابق سارے ملک میں قحط برپا ہو جانا، اور پھر یکے بعد دیگرے طوفان، ٹڈی دل، سرسریوں، مینڈکوں اور خون کی بلاؤں کا نازل ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بات کا جو جواب دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی ملک میں قحط آ جانا یا لاکھوں مربع میل زمین پر پھیلے ہوئے علاقوں میں مینڈکوں کا ایک بلا کی طرح نازل نکل آنا، یا تمام ملک کے غلے کے گوداموں میں گھن لگ جانا، اور ایسے ہی دوسرے عام مصائب کسی جادوگر کے جادو یا کسی انسانی طاقت کے کرتب سے رونما نہیں ہو سکتے۔ پھر جبکہ ہر بلا کے نزول سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو نوٹس دے دیتے تھے کہ اگر تو اپنی حد سے باز نہ آیا تو یہ بلا تیری سلطنت پر مسلط کی جائے گی، اور ٹھیک ان کے بیان کے مطابق وہی بلا پوری سلطنت پر نازل ہو جاتی تھی۔ تو اس صورت میں صرف ایک دیوانہ یا ایک سخت ہٹ دھرم آدمی ہی کہہ سکتا تھا کہ ان بلاؤں کا نزول رب السماوات والارض کے سوا کسی اور کی کارستانی کا نتیجہ ہے۔ ایک اور نشانی عصا سے بحر کا پلٹ جانا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 میں ارشاد ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر کار ایک رات مقرر فرما دی جس میں تمام بنی اسرائیل اور غیر اسرائیلی مسلمانوں کو، جن کے لیے میرے بندوں کا جامع لفظ استعمال کیا گیا ہے، مصر کے ہر حصے سے ہجرت کے لیے نکلنا پڑا۔ یہ سب لوگ ایک طے شدہ مقام پر جمع ہو کر ایک قافلے کی صورت میں روانہ ہو گئے۔ اس زمانے میں نہر سویز موجود نہ تھی، بحر احمر سے بحر روم، میڈیٹرینین تک کا پورا علاقہ کھلا ہوا تھا۔
مگر اس علاقے کے تمام راستوں پر فوجی چھاونیاں تھیں جن سے بخیریت نہیں گزرا جا سکتا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر احمر کی طرف جانے والا راستہ اختیار کیا۔ غالباً ان کا خیال یہ تھا کہ سمندر کے کنارے کنارے چل کر جزیرہ نمائے سینا کی طرف نکل جائیں گے، لیکن ادھر سے فرعون ایک لشکر عظیم لے کر تعاقب کرتا ہوا ٹھیک اس موقع پر آ پہنچا جبکہ یہ قافلہ بھی سمندر کے ساحل ہی پر تھا۔ سورہ شعراء میں بھی بیان ہوا ہے کہ مہاجرین کا قافلہ لشکر فرعون اور سمندر کے درمیان بالکل گھر چکا تھا۔ عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اضرب بعصاک البحر، اپنا عصا سمندر پر مارو، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، فوراً سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک بڑے ٹیلے کی طرح کھڑا ہو گیا، اور بیچ میں صرف یہی نہیں کہ قافلے کے گزرنے کے لیے راستہ نکل آیا، بلکہ بیچ کا یہ حصہ اوپر کی پہلے کی آیت کے مطابق خشک ہو کر سوکھی سڑک کی طرح بن گیا۔ یہ صاف اور صریح معجزے کا بیان ہے، اور اس سے ان لوگوں کی بیان کی غلطی واضح ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہوا کی طوفان یا جوار بھاٹے کی وجہ سے سمندر ہٹ گیا تھا۔ اس طرح جو پانی ہٹتا ہے وہ دونوں طرف ٹیلوں کی صورت میں کھڑا نہیں ہو جاتا، اور نہ بیچ کا حصہ سوکھ کر سڑک کی طرح بن جاتا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 63 میں ارشاد ہے، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اصل الفاظ میں کالطود العظیم، طود عربی زبان میں کہتے ہیں بڑے پہاڑ کو، لسان العرب میں الطود الجبل العظیم۔ اس کے لیے پھر عظیم کی صفت لانے کے معنی یہ ہوئے کہ پانی دونوں طرف بہت اونچے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ کام ایک طرف بنی اسرائیل کے پورے قافلے کو گزارنے کے لیے کیا گیا تھا اور دوسری طرف اس سے مقصد فرعون کے لشکر کو غرق کرنا تھا، تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پانی ان نہایت بلند پہاڑوں کی شکل میں اتنی دیر تک کھڑا رہا کہ ہزاروں لاکھوں بنی اسرائیل کا مہاجر قافلہ اس میں سے گزر بھی گیا، اور پھر فرعون کا پورا لشکر اس کے درمیان پہنچ بھی گیا۔ ظاہر ہے کہ عام قانون فطرت کے تحت جو طوفانی ہوائیں چلتی ہیں وہ خواہ کیسی ہی تند و تیز ہوں، ان کے اثر سے کبھی سمندر کا پانی اس طرح عالی شان پہاڑوں کی طرح اتنی دیر کھڑا نہیں رہا کرتا۔ اس پر مزید سورہ طٰہٰ کا یہ بیان کہ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، ان کے لیے سمندر میں سوکھا راستہ بنا دے، اس کے معنی ہے کہ سمندر پر عصا مارنے سے صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ سمندر کا پانی ہٹ کر دونوں طرف پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، بلکہ بیچ میں جو راستہ نکلا وہ خشک بھی ہو گیا۔ کوئی کیچڑ ایسی نہ رہی جو چلنے میں مانع ہوتی۔ یہ صریحاً ایک معجزے کا بیان ہے، اور اس سے ان لوگوں کے خیال کی غلطی بالکل واضح ہو جاتی ہے جو اس واقعے کی تعبیر عام قوانین فطرت کے تحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عصا سے بحر کا پھٹنا اور اس میں سے بنی اسرائیل کا گزرنا ایک اور معجزہ۔ بنی اسرائیل پر من و سلوہ کا نزول ایک اور معجزہ۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 80 میں ارشاد ہے، اور تم پر ہم نے من و سلوہ اتارا۔ بائبل کا بیان ہے کہ مصر سے نکلنے کے بعد جب بنی اسرائیل دشت سین میں ایلیم اور سینا کے درمیان گزر رہے تھے اور خوراک کے ذخیرے ختم ہو کر فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، اس وقت من و سلوہ کا نزول شروع ہوا، اور فلسطین کے آباد علاقے میں پہنچنے تک پورے 40 سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ کتاب خروج میں من و سلوہ کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے، باب 16 آیات 13 تا 15 میں۔ اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیام گاہ کو ڈھانک لیا، اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی، اور جب وہ اوس سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز، ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں، زمین پر پڑی ہے۔ بنی اسرائیل اس کو دیکھ کر آپس میں کہنے لگے من، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے وہ کیا ہے۔
اور آیت نمبر 31 میں بیان ہے اور بنی اسرائیل نے اس کا نام من رکھا اور وہ دھنیے کے بیج کی طرح سفید اور اس کا مزہ شہد کے بنے ہوئے پوئے کی طرح تھا۔ گنتی میں اس کی مزید تشریح یہ ملتی ہے، باب 11 میں آیت 8-9 میں ارشاد ہے، لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے اور اسے چکی میں پیستے یا اوکھلی میں کوٹ لیتے تھے، پھر اسے ہانڈیوں میں ابال کر روٹیاں بناتے تھے۔ اس کا مزہ تازہ تیل کا سا تھا، اور رات کو جب لشکر گاہ میں اوس پڑتی تو اس کے ساتھ من بھی گرتا تھا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا، کیونکہ 40 برس بعد جب بنی اسرائیل کے لیے خوراک کے فطری ذرائع بہم پہنچ گئے تو یہ سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اب نہ اس علاقے میں بٹیروں کی وہ کثرت ہے، نہ من ہی کہیں پایا جاتا ہے۔ تلاش اور جستجو کرنے والوں نے ان علاقوں کو چھان مارا ہے جہاں بائبل کے بیان کے مطابق بنی اسرائیل نے 40 سال تک دست نوردی کی تھی، من ان کو کہیں نہ ملا۔ البتہ کاروباری لوگ خریداروں کو بیوقوف بنانے کے لیے من کا حلوہ ضرور بیچتے پھرتے ہیں۔ معجزات حضرت سلیمان علیہ السلام۔ پرندوں کی بولیوں کا علم۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے، وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ بائبل اس ذکر سے خالی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی بولیوں کا علم دیا گیا تھا، لیکن بنی اسرائیل کی روایات میں اس کی صراحت موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کا مسخر ہونا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، وَحُشِّرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے جو پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ملک سبا کا تخت آنن فانن لایا جانا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ دوسرے انبیاء کے چند اور معجزات۔ قصہ یونس کے معجزات کا پہلو سورہ صافات کی آیت نمبر 140 سے 146 میں ارشاد ہے، اور یقیناً یوسف علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے لیے سن رسیدہ بیوی سے اولاد۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 6-10 میں ارشاد ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّی رَضِیًّا، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا دے۔
جواب دیا گیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا، پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ گیا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا نے کہا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بے باپ پیدا کیا جانا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 50 میں ارشاد ہے، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّتَ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایک نشانی ابن مریم تھے اور ایک نشانی خود مریم، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ ابن مریم اور اس کی ماں کو 2 نشانیاں بنایا، بلکہ فرمایا یہ کہ دونوں مل کر ایک نشانی بنائے گئے۔ اس کا مطلب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ باپ کے بغیر ابن مریم کا پیدا ہونا اور مرد کی صحبت کے بغیر مریم کا حاملہ ہونا ہی وہ چیز ہے جو ان دونوں کے لیے ایک نشانی بناتی ہے، جو ان دونوں کو ایک نشانی بناتی ہے۔ سورہ مریم کی آیات 16 تا 23 میں ارشاد ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشیں ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے ان کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم یک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ دور کے مقام سے مراد بیت لحم ہے۔ حضرت مریم کا اپنے اعتکاف سے نکل کر وہاں جانا ایک فطری امر تھا۔ بنی اسرائیل کے مقدس ترین گھرانے بنی ہارون کی لڑکی، اور پھر وہ جو بیت المقدس میں خدا کی عبادت کے لیے وقف ہو کر بیٹھتی تھی، یکا حاملہ ہو گئی۔ اس حالت میں اگر وہ جائے اعتکاف پر بیٹھی رہتی اور ان کا حمل لوگوں پر ظاہر ہو جاتا تو خاندان والے ہی نہیں، قوم کے دوسرے لوگ بھی ان کا جینا مشکل کر دیتے۔ اس لیے بیچاری شدید آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد خاموشی کے ساتھ اپنے اعتکاف کا حجرہ چھوڑ کر نکل کھڑی ہوئیں تاکہ جب تک اللہ کی مرضی پوری ہو قوم کی لعنت ملامت اور عام بدنامی سے تو بچی رہیں۔ یہ واقعہ بجائے خود اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ اگر وہ شادی شدہ ہوتی اور شوہری سے ان کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ میکے اور سسرال سب کو چھوڑ کر وہ زچگی کے لیے ایک دور دراز مقام پر چلی جاتی۔ ان الفاظ سے اس پریشانی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جس میں حضرت مریم اس وقت مبتلا تھیں۔ موقع کی نزاکت ملحوظ رہے تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان کی زبان سے یہ الفاظ درد ذہ کی تکلیف کی وجہ سے نہیں نکلے تھے، بلکہ یہ فکر ان کو کھائی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن خطرناک آزمائش میں انہیں ڈالا ہے اس سے کس طرح بخیریت عہدہ برا ہوں۔ حمل کو تو اب تک کسی نہ کسی طرح چھپا لیا، اب اس بچے کو کہاں لے جائیں؟ بات کا یہ فقرہ کہ فرشتے نے ان سے کہا، غم نہ کر،
اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ حضرت مریم نے یہ الفاظ کہے تھے۔ شادی شدہ لڑکی کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہو تو وہ چاہے تکلیف سے کتنے ہی تڑپے، اسے رنج و غم کبھی لاحق نہیں ہوتا۔ پھر نوزائیدہ بچے کا گہوارے میں کلام کرنا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے، پس جب وہ بچے کو گود میں لے کر قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے پوچھا، اے مریم یہ چیز کہاں سے لے آئی؟ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ قرآن کی معنوی تحریف کرنے والوں نے اس آیت کا یہ مطلب لیا ہے کہ ہم اس سے کیا بات کریں جو کل کا بچہ ہے، یعنی ان کے نزدیک کی گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے زمانے میں ہوتی، اور بنی اسرائیل کے بڑے بوڑھوں نے کہا کہ بھلا اس لڑکے سے کیا بات کریں جو کل ہمارے سامنے گہوارے میں پڑا ہوا تھا۔ مگر جو شخص موقع و محل اور سیاق و سباق پر کچھ بھی غور کرے گا وہ محسوس کر لے گا یہ محض ایک محمل تعویل ہے جو معجزے سے بچنے کے لیے کی گئی ہے، اور کچھ نہیں تو ظالموں نے یہی سوچا ہوتا کہ جس بات پر اعتراض کرنے کے لیے وہ لوگ آئے تھے وہ تو بچے کی پیدائش کے وقت پیش آئی تھی، نہ کہ اس کے جوان ہونے کے وقت۔ علاوہ بری سورہ آل عمران کی آیت 46 اور سورہ مائدہ کی آیت 10 دونوں اس بات کی قطعی صراحت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام جوانی میں نہیں بلکہ گہوارے میں ایک نوزائیدہ بچے کی حیثیت ہی سے کیا تھا۔ پہلی آیت میں فرشتہ حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرے گا اور جوان ہو کر بھی۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ تو لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرتا تھا اور جوانی میں بھی۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 میں ارشاد ہے، بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ والدین کا حق ادا کرنے والا، صرف والدہ کا حق ادا کرنے والا فرمایا ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہ تھا، اور اسی کی ایک صحیح دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ہر جگہ ان کو عیسیٰ ابن مریم کہا گیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ یہ ہے وہ نشانی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں بنی اسرائیل کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی مسلسل بد کرداریوں پر عبرتناک سزا دینے سے پہلے ان پر حجت تمام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے یہ تدبیر فرمائی کہ بنی ہارون کی ایک ایسی زاہدہ و عابدہ لڑکی کو جو بیت المقدس میں معتکف اور حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر تربیت تھی، دوشیزگی کی حالت میں حملہ کر دیا تاکہ جب بچہ لیے ہوئے آئے تو ساری قوم میں ہیجان برپا ہو جائے اور لوگوں کی توجہات یکلخت اس پر مرکوز ہو جائیں۔ پھر اس تدبیر کے نتیجے میں جب ایک ہجوم حضرت مریم پر ٹوٹ پڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس نوزائیدہ بچے سے کلام کرایا تاکہ جب یہی بچہ بڑا ہو کر نبوت کے منصب پر سرفراز ہو تو قوم میں ہزاروں آدمی اس امر کی شہادت دینے والے موجود ہوں کہ اس کی شخصیت میں وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حیرت انگیز معجزہ دیکھ چکے ہیں۔ اس پر بھی جب یہ قوم اس کی نبوت کا انکار کرے اور اس کی پیروی قبول کرنے کے بجائے اسے مجرم بنا کر صلیب پر چڑھانے کی کوشش کرے تو پھر اس کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے جو دنیا میں کسی قوم کو نہیں دی گئی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں ارشاد ہے، اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں
اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور مردہ کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو۔ اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُم إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ یہ وہ دوسرے معجزات ہیں جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔